السلام علیکم۔ بے وفا عورت۔ بہت وقت پہلے ایک سلطنت میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ رحم دل اور نیک تھا اور اس کی رعایا خوشحال تھی۔ اسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو اپنی تجارت کی خرید و فروخت کے لیے دوسرے ممالک میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس کا کام اچھا تھا۔ ایک بار وہ شام کے سفر پہ نکلا اور اپنا مال بیچنے کی غرض سے اس نے اپنا وہاں ایک اسٹال لگایا تو مال خریدنے کے لیے ایک جوڑا اس کی طرف آیا اور اس کے عمدہ قالین انہیں بہت پسند آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ تم ہمیں قالین کس بھاؤ میں بیچو گے؟ تو اس نے جو بھاؤ بتایا تو اس پہ وہ جوڑا بہت حیران ہوا اور کہا کہ تم بہت سستے میں اچھا قالین بیچتے ہو، رکھتے ہو، تم ایک ایماندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تو وہ تاجر اس پہ خاموش رہا۔ تو اس جوڑے کی بیوی نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دیں؟ ایک تو یہ تاجر ہے، دوسرا ایماندار ہے اور نیک بھی ہے۔ خیر، اس طرح اس شخص کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہو گئی اور وہ واپس اپنے ملک روانہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق ایک اچھا گھر بنایا اور اپنی بیوی کو زندگی گزارنے کی تمام سہولیات فراہم کی۔ اس کا اکثر تجارت کی غرض سے ملک سے باہر آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے ایک دو ماہ وہ گھر نہیں آ پاتا تھا۔ ایک دن وہ گھر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو باہر درخت لگا ہوا ہے یہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں ایک نیک عورت ہوں، اس پہ جو چڑیا اور جو پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اس سے میرا پردہ ضائع ہو جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتی آپ کے سوا مجھے کوئی اور دیکھے۔ تاجر اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اسی محبت میں اس نے ایک باغ والے کو بلایا اور درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ کچھ دنوں میں ہی وہ درخت وہاں سے ہٹا دیا گیا تو تاجر پھر تجارت کی غرض سے دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ اب پھر جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا اور باتوں باتوں میں اس نے یہ عرض کی کہ یہ جو گھر کی کھڑکی ہے آپ اسے بھی بند کرا دیں، کیونکہ کچھ لوگ جب کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہیں تب بھی مجھے بے پردگی کا احساس ہوتا ہے۔ تاجر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے اس کھڑکی کو بھی بند کر دیا۔ خیر، اس طرح وہ ہر بات اپنے شوہر سے منوا لیتی اور اس کا شوہر اس کی باتیں اس لیے مانتا کہ وہ اپنی بیوی پہ بھروسہ کرتا تھا کہ وہ ایک وفادار اور گھرداری کرنے والی نیک عورت ہے۔ ایک بار پھر اسے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑا تو اس نے بیوی کو کہا کہ اس بار مال اچھا ہے اور زیادہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے مجھے کچھ وقت لگ جائے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا سفری سامان باندھا اور تجارت کی غرض سے کسی ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی مہینوں کے بعد ایک دن اچانک وہ
رات کے اندھیرے میں لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حالانکہ رات کا وقت تھا، دروازہ کھلنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ بھی اندر داخل ہونے والا ہی تھا، اسے اپنے گھر کے اندر کسی غیر مرد کی آواز آنا شروع ہوئی جو اس کی بیوی کے ساتھ ہنس ہنس کے گفتگو کر رہا تھا۔ تو اس کا ماتھا ٹھٹکا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر اس نے گھر کے دوسرے دروازے کی طرف سے گھر کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ گھر کے دوسرے دروازے کی طرف سے گھر میں داخل ہوا تو جو کچھ اس نے دیکھا وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ جس خاتون کو، جس بیوی کو وہ نیک سمجھتا تھا، وہ انتہائی بدکار خاتون تھی۔ اس نے کوئی بات نہ کی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے پاس جو بھی سامان تھا اس میں سے اس نے اپنا صرف بستر لیا اور خاموشی سے گھر سے نکل پڑا۔ اسے اپنی منزل کا پتہ نہ تھا کہ اب وہ کہاں جائے۔ سوچوں میں گم وہ چلتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب اس نے آس پاس دیکھا تو وہ کسی اور ملک کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ کھانا کھانے کی غرض سے وہ کسی سیراغ کی تلاش میں نکلا۔ ایک سیراغ کی طرف اسے کچھ لوگ جمع نظر آئے تو وہ ان کے قریب گیا اور ان سے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنا رش لگا کے کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور ابھی تمہارے محل میں داخل ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جان چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں بادشاہ کی چوری ہو چکی ہے اور معاملہ بہت خراب ہے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ آگے ایک مصیبت سے جان چھڑا کر آیا ہوں، اب یہاں پر دوسرا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ خیر، اس نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، کوئی کھانا گاہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں آپ کو کھانے کو مل جائے گا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بارعب شخص جس کی بڑی بڑی داڑھی تھی اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ اس کی خوشامد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ ایک شان و شوکت سے اپنی سواری پر آ رہا تھا۔ تو اسے تجسس ہوا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس نے خانسامہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک ملک کا پیشوا ہے اور اس ملک کے تمام فیصلے اسی کے حکم پر ہوتے ہیں، اور بادشاہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور یہ نیک عبادت گزار انسان ہے۔ اس کا ماتھا فوراً ٹھٹک گیا اور وہ بھاگم محل کی طرف گیا۔ درباریوں نے اسے روک لیا اور اس سے عرض کی کہ تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ جو بادشاہ کا خزانہ گم ہوا ہے میں وہ خزانہ بادشاہ کو دلا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کب سے اس خزانے کی تلاش میں ہیں، ہمیں تو ملا نہیں، تم باہر کے فرد ہو، تمہیں کیا پتہ؟ تو اس نے کہا نہیں، ایک بار مجھے بادشاہ سے ملا دو، اگر میں خزانہ نہ دلا سکا تو بھلے مجھے آپ پھانسی پہ چڑھا دینا۔ غرض اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے بادشاہ کو تمام بات بتائی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا دیکھو، سوچ سمجھ لو، اگر تم میرا گم ہوا خزانہ نہ دلا سکے تو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس پہ اس تاجر نے حامی بھر لی۔ تو بادشاہ نے کہا
ہاں اب بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ جس شخص کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو وہی چور ہے اور اسی کے گھر میں خزانہ ہے۔ اس پہ بادشاہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ رعایا اس کی بہت عزت کرتی ہے، میں اس کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتا، کیونکہ بھلے میں بادشاہ ہوں مگر دربار میں اس کا اثر رسوخ بہت ہے، وہ ہمیں ٹھیک مشورے دیتا ہے اور ہمارے ساتھ بہترین رویہ رکھتا ہے۔ تاجر کی بہت زیادہ منت سماجت اور اصرار پر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے ساتھ جاؤ اور اس پیشوا کے گھر کی تلاشی لو۔ یہ بات رعایا میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ پیشوا کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ جب تلاشی شروع کی تو بادشاہ کا کھویا ہوا خزانہ جو اسی پیشوا نے چوری کیا تھا وہاں سے برآمد ہو گیا۔ اب لوگ بہت حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر اس پیشوا کو چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی جب بادشاہ اسے انتہائی قیمتی تحائف دیتا رہتا تھا، تو یہ حرکت اس نے کیوں کی؟ بادشاہ نے اس تاجر کو دربار میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا اور اس سے پوچھا کہ اجنبی، تم تو ایک دن کے مہمان ہمارے پاس تھے، تمہیں یہ سارے معاملے کا کیسے پتہ لگا کہ پیشوا ہی چور ہے؟ تو تاجر نے بادشاہ کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ اس کی کہانی سن کے افسردہ ہو گیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو تاجر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا جتنا پرچار کرتا ہے اور جتنا واویلا کرتا ہے، جتنا وہ اس کے بارے میں اپنا اشتہار دیتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں عابد ہوں، میں پرہیزگار ہوں، دراصل اسی شخص میں عیب ہوتا ہے۔ جو شخص عابد ہو، نیک ہو، وہ کبھی بھی کسی پہ اظہار نہیں کرتا، وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ بیتا تھا اسی تجربے کی روشنی میں مجھے اس عالم پہ شک تھا، اور میرا شخص حقیقت میں وہ تب بدلا جب اس کے گھر سے خزانہ برآمد ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آج سے اس ملک کا وزیر اعظم یہ شخص ہوگا۔ اس کو بادشاہ نے وزیر کی کرسی عنایت کر دی۔ تو دوستو، اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی بڑائی چڑھائی کرتے ہیں اور اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، دراصل انہی میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو کیوں دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔